ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے، اور اگر آپ اس بابرکت سورہ مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا ہے۔ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہتا ہوا حالہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لڑکیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں
موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لختے جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر دوسری مرتبہ یہ سورت پڑھ لے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولادوں کی سلامتی، اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جان لیجئے کہ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خدا بندی سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا کہ تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا کہ اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو مرتے وقت کو تکلیف اور مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو وہ بابرکت سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص روزانہ قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے جنت میں ایک سونے کا عالی شان اور نہایت خوبصورت محل بھی عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اسی لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والممات۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے، لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھ لینی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جان لیجئے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کی ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی
مانی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال کر دینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کی 3 مرتبہ سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام جان لیجئے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی دکھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔